کالشاہ بازار لاہور میں نہایت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس پر جتنی نظروں کو جھکایا جائے، جتنا شرمسار محسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ میں اس پر بھی آتا ہوں کہ اس کے ریزن کیا تھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کی کازز کیا تھیں، کیا واقعی کوئی مذہبی معاملہ تھا یا کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ تھا کیا، اصل میں ہوا کیا، اسی کو بتانے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان محمود۔ ناظرین، کل شب برات 2024 جس دن آئی، وہی دن تھا کہ لاہور کے بازار اچرا بازار میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے آتی ہے۔ اس نے عربی کیلیگرافی کا کوئی لباس زیب تن کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں بازار میں موجود لوگ، جن کو میں پڑھا لکھا تو بالکل بھی نہیں کہوں گا، ایون نہ میں انہیں یونیورسٹی کالج اسکول، یہ چھوڑیے میں مدرسے کا پڑھا لکھا بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر کوئی شخص رتی برابر بھی پڑھا لکھا ہوتا تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ قرآن کی عبارت میں اور عام عربی کیلیگرافی میں فرق کیا ہے۔ حضور والا اور انہوں نے یہ سمجھا کیا ہو سکتا ہے، سمجھایا گیا ایسے ہو، مطلب کہ ایک شخص ہوتا ہے جو پھل جڑی جلا دیتا ہے اور پھر وہ سارے پٹاخے جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ جو ان ایجوکیٹڈ قوم ہے نا ہماری، یہ اس کو وہ پھلجڑی کافی ہوتی ہے۔ تو وہ کل کسی نے پھلجڑی لگا دی کہ دیکھو اس عورت نے تو حضور والا قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، دین اس عورت کو سب نے ہراساں کر لیا اور نعرے بازی اور ہم اسے مار دیں گے اور ہم فلاں کر دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک بہت اچھی چیز کیا ہوئی ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے پنجاب کی جو اے ایس پی صاحبہ ہیں سیدہ شہربانو نقوی صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ سیلیوٹ ٹو ہر، دل کی اتھاں گہرائیوں سے ان کو خراج عقیدت ہے کہ وہ اس ہجوم، مشتعل ہجوم، جو بھڑکا ہوا ہجوم تھا، اس کے درمیان میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، ہم یہاں پر موجود ہیں، قانون آپ کے سامنے موجود ہے، اگر اس عورت نے کوئی ایسا معاملہ کیا بھی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ آپ لوگ کیا کرنے ہیں، آپ لوگ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ خود ہی عدالتیں لگائیں گے؟ کیا پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور پھر وہ اے ایس پی صاحبہ نے بڑی جرت و بہادری کے ساتھ وہاں سے اس عورت کو نکال کے سیف مقام پر منتقل بھی کیا۔ اب آتے ہیں یہاں پر یہ معاملہ ہے کیا، مطلب کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا بات ہوگی کہ اس نے عربی کیلیگرافی والا کوئی لباس پہنا ہوا ہے اور کوئی بھی اٹھ کے، اور وہ شخص فتویٰ دے رہا ہے جس نے ہو سکتا کبھی مسجد کا رخ بھی نہ کیا ہو۔ یا اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم جا کس طرف رہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ حضور والا یہ کیلیگرافی کا ٹرینڈ تو اب ایک عام ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتے چلوں، جو اس عورت نے لباس پہنا تھا وہ بھی ایک برانڈ کا لباس تھا جو عرب ممالک میں کامن پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے آتے ہیں، پاکستان میں بھی اس طرح کا ٹرینڈ اب بہت کامن ہے۔ آپ ایون ہماری یونیورسٹیز وغیرہ میں اقبالیات کے اشعار پر دوپٹے وغیرہ جو ہے وہ اب وہ سٹچ ہونا شروع ہو گئے، وہ کیلیگرافی ہوتی ہے، وہ اچھی لگتی ہے پہننے میں، تو اب وہ ٹرینڈ جو ہے وہ کامن ہوتا جا رہا ہے۔ ایون شکوہ یا جواب شکوہ کے بہت سارے اشعار میری پیچھے چلنے والی اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ اس دوپٹے پر آویزہ ہوتے ہیں، اور وہ شال ٹائپ میل بھی لے رہے ہوتے ہیں، فیمیل بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک کیلیگرافی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کل کلا کوئی اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر تو اقبال کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ ایون اقبال کے چاہنے والے وہ پہن رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ کیلیگرافی کا ایشو رہ گیا نا، پھر وہاں پہ وہ مذہب اور اس طرح کا معاملہ آ کیسے گیا؟ پھر دوسری بات، کیا سازش ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا کوئی، مطلب کوئی ان کا نہ چاہنے والا، کوئی دشمن، اس نے پتہ تو انہیں بھی ہے، سب کو ہے۔ ایون آپ کے پاس اور واقعات نہیں ہیں، راول پنڈی کا واقعہ مجھے یاد ہے کہ کوئی کاروباری دشمنی کی وجہ سے مذہب کا نام لے کے جھگڑا چھیڑ دیا گیا تھا، جس سے پورا بازار جو ہے وہ مشتعل ہو گیا اور سارا معاملہ ایک بار ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس سیالکوٹ واقعہ نہیں ہے، پرینتھا کمار والا؟ کیا آپ کے پاس جڑا والا واقعہ نہیں ہے؟ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ یہ تو اے ایس پی صاحبہ کی میں سمجھتا ہوں کہ بے مثال ان کی یہ ایک جرت، بہادری کیا کہا جائے، کہ انہوں نے ایک معصوم کی جان بچا لی۔ نہیں تو آپ کے پاس سیالکوٹ واقعہ ہو چکا، جڑا والا واقعہ ہو چکا، آپ کیا کر سکے ہیں بعد میں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ حضور والا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایون اتنا ایجوکیٹ کر دیں، چاہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، چاہے اسکول میں، چاہے کالج یونیورسٹی کہیں بھی پڑھتا ہے، اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ انہیں اتنا پتا ہو کہ حلوے اور قرآنی آیت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بالکل اتنا انہیں پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ حضور والا یہ کوئی خاص، میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ کوئی پارٹی ہے، نہ یہ کوئی گروپ ہے، یہ خاص ذہنیت ہے کہ ہم نے بھائی بس
مطلب کہ جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ہم نے دیکھنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر آگ لگائی ہو، ٹھیک ہے، کوئی چاہ رہا ہو کہ یار ہم اس کو مطلب اس کے خلاف جانا چاہیں گے، یا کوئی دشمنی نکالنا چاہ رہا ہو، اس نے ہلکی سے پھلچڑی لگائی، پھر پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے عوام آئی، کیسے لوگ اکٹھے ہوئے اور کیا کیا معاملہ بنا۔ لیکن پھر وہ اے ایس پی صاحبہ کا واقعہ دوبارہ میں کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ایون ہر مسلک کے علماء کرام کو انہوں نے اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کی موجودگی میں یہ کلیئر چیز کروائی کہ یہ ایک غلط فہمی تھی، ٹھیک ہے، یہ عوام بلا وجہ مشتعل ہوگی ایک غلط فہمی کی وجہ سے، کہ حالانکہ اس کے اوپر تو کچھ ایسا لکھا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ہر مسلک کے علماء کرام وہاں پر میں نے دیکھے کہ وہ پھر وہ اے ایس پی صاحبہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس عورت کے ساتھ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے یہ چیز کلیئر کی، اور پھر وہ عورت نے یہ کلیئر ایون انہوں نے بھی پھر، حالانکہ ان کا معافی مانگنا بنتا نہیں تھا، لیکن پھر پاکستان کا نظام کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے میں پھر بھی معافی چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا لباس پہنا، آئندہ نہیں ہوگا۔ اور حضور والا وہاں پر ہر مسلک کے علماء کرام کو اکٹھا کیا گیا، جو بہت اچھا گیسچر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی تھی، میرے سسر، یہ اس عورت کے بیان تھا کہ میرے سسر جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، ہم دینی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فیشن ٹرینڈ میں آگے میں نے فالو کیا، جس پر میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یار ہمارا پوری دنیا میں مذاق بن گیا، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایون جب یہ لبرلزم جو اس طرح کے واقعات کی تلاش میں ہوتا ہے، انہیں کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے اسلام یا مذہبی طبقات کے خلاف بولنے کا، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ اب ہمیں کانٹینٹ مل گیا، ان کو تو صحیح گھسیٹنا۔ پھر وہ پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کے نام کو ایسا رگڑا لگاتے ہیں، ایسا رگڑا لگاتے ہیں جو کل سے لے کے اب تک وہ لگا بھی رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی ڈینجرس ہے، وہ آج کل وہ بڑا ایک میم اب کل سے لے کے آج تک وہ ایک وائرل کر رہی ہیں کہ ایک عربی چلا گیا سعودی عربیہ، وہاں پر جا کے نا تو اس نے چونکہ ہر چیز وہاں پہ عربی میں تھی، تو اس نے دیکھا کہ سگریٹ کی ڈبیاں نیچے گری ہوئی ہیں، تو عربی عبارت دیکھ کے وہ یہ سمجھا کہ کوئی مبارک چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس نے اٹھا کر نا سگریٹ کی ڈبیاں کٹھی کرنا شروع کر دی، دین اوپر والی جگہ پہ رکھتا گیا رکھتا گیا رکھتا گیا۔ اب وہ سب سوچنے لگے کہ یار یہ کر کیا رہا ہے شخص، مطلب کہ سگریٹ کی ڈبیاں کون مبارک طریقے سے چومتا بھی، آنکھوں سے بھی لگاتا ہے، اوپر بھی رکھتا ہے، وہ شخص یہ کر رہا تھا۔ تو اب کسی نے اس کو کہا یہ کیا کر رہے ہو، اس نے کہا جی یہ میں مطلب میرے لیے معذب چیزیں میں ان کو اوپر رکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا معذب ہے، یہ تو سگریٹ کی ڈبی ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے تو لگا تھا اس پہ کوئی مبارک چیز لکھی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بتلانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آپ پہ اسی طریقے سے دنیا ہنس رہی ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے، ایجوکیٹ کیجئے، اس قوم کو صرف ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بارہا مرتبہ جڑا والا واقعہ ہوا، سیالکوٹ واقعہ ہوا، ہم بار بار آگے کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے قانون موجود ہے، قانون موجود ہے، قانون یہاں پر ہر طرح کا قانون موجود ہے، 295 294 293 ہر طرح کا قانون موجود ہے۔ اگر قانون ایون میں پھر کہتا ہوں کہ اس طرح کے قانون پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے میسج سے کہ اس طرح کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو یعنی کہ اگنور کیا جائے، بالکل بھی اگنور نہیں کیا جائے گا، کانٹ کمپرومائز آن اٹ، لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی پھر بدنام کرنے کی طرف جائے گا اسلام کو، تو پھر ہمیں بولنا پڑے گا، پھر ہمیں بولنا پڑے گا، ہمیں سامنے آنا پڑے گا، ہمیں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیلیں کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اس طرح کے شر پسند معاملات سے۔ یہ چیزیں آپ کو بھی بدنام کر رہی ہیں، آپ کے ملک کو بھی بدنام کر رہی ہیں، اور آپ کے اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہیں۔ مطلب عقل کا ایک تصور کیجئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کس طرح سے مطلب اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ اسلام کا چہرہ یہ ہے، نہیں بالکل بھی نہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کیجئے، خدا را ایسا نہ کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔